بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ جس گھر میں بلی بچے دے دے تو وہاں کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ اسلام میں چونکہ بلی حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی، تو پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں چلی گئی۔ تو جب اس عورت نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ تو اسے کھانا دیا اور نہ ہی پینے کے لیے پانی، اور نہ ہی اس بلی کو آزاد کیا تاکہ وہ خود جو ہے وہ کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، تو اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ تو ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے پالتو بنایا تھا، اور بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ بلی کو پہل شاید اسی لیے سدھایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھی، تو اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا تھا وہاں جو ہے انہیں پالا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ تو پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں، جن کی بنیاد پر ان کے اقسام اور نسلوں کا تعین بھی کیا جاتا ہے۔ تو آئیے اب ذرا آپ کو حدیث پاک میں بتاتے ہیں کہ جس میں بلی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بلی اگر کھانے میں کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہو جاتا، کیونکہ ابو داؤد وغیرہ میں حدیث پاک ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کو ہریسہ بھیجا، تو آپ نماز پڑھ رہی تھی، تو انہوں نے نماز میں ہی اشارہ کیا کہ اسے رکھ دیں، اور بلی آئی اس میں سے کھا گئی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بلی پلید اور نجس نہیں، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ کشبہ بن کعب مالک کی ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن کشبہ کے پاس گھر آئے تو اس نے ان کے لیے ایک برتن میں جو ہے وضو کے لیے پانی ڈالا، تو ایک بلی آئی اور پانی پینا چاہا، تو انہوں نے برتن کو بلی کی جانب سے ٹیڑھا کر دیا تاکہ وہ بلی پانی پی لے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہما نے دیکھا کہ میں انہیں دیکھے جا رہی ہوں، تو وہ کہنے لگے کہ میری بھتیجی کیا تم اس سے تعجب کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بلیاں نجس نہیں، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والی ہیں۔ تو گھر میں بلی پالنے کے سوال اس بارے میں فقہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ بلی موذی جانور نہیں ہے اور نہ ہی نجس ہے، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے، اس لیے کہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور سانپ اور چوہے جو ہے وہ کھا جاتی ہے، اس لیے بلی نجس نہیں ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نجس نہ ہونے کا بتایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نام ہی اس لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحم کرتے، انہیں پالتے، حتیٰ کہ وہ اس کنیت سے ہی مشہور ہو گئے، تو لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے، حتیٰ کہ علماء کرام میں ان کے نام پر اختلاف ہوا۔ اس میں سے 30 کے قریب اقوال ہیں کہ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر اصحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلیاں پالنا ثابت ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس لیے اسے نجس نہیں کہا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے۔ تو ماہرین کے مطابق
بلیوں کو انسانی لمس بہت پسند ہوتا ہے، اس لیے چاہیے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور سلایا جائے۔ بلی نہ صرف آپ کو خوش کر دے گی بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گی، لہذا آپ بلی کو اپنا ڈپریشن کم کرنے کے لیے بھی پال سکتے ہیں۔ التامری اسی حوالے سے تحقیق کر رہے تھے کہ بلیاں اس دنیا میں وہ کس طرح سے آئی۔ یہ بھی بات بہت دلچسپ ہے۔ تو مصری ماہر حیاتیات کی تحقیق کے مطابق جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہر جانور کے جوڑے موجود تھے تو ان میں چوہے کی جوڑی بھی موجود تھی۔ چونکہ چوہے بچے زیادہ دیتے ہیں تو اس طرح چوہوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی، تو اسی طرح چوہوں کی خوراک میں اضافہ تو ہوا ہی ہوا، غلط تو انہوں نے ختم کر ہی دیا تھا۔ اب چوہوں نے کشتی کو وہ کترنا شروع کر دیا، تو جس کے بعد صورتحال گمبھیر ہوئی۔ تو صورتحال کے پیش نظر حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا کی، تو جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو شیر کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا حکم دیا۔ تو ہاتھ پھیرتے ہی شیر چھینک مارتا ہے اور بلے اور بلی کی جوڑی پیدا ہوتی ہے، تو یہ جوڑی کشتی میں موجود تمام چوہوں کو کھا جاتی ہے۔ تو بلی کے حوالے سے سائنس بھی دلچسپ رائے رکھتی ہے۔ سائنس کے مطابق بلی انسان میں سٹریس کو کم کر سکتی ہے۔ تحقیق کے مطابق بلی جب کبھی اپنے منہ سے دھیمی سی مدھم سی آواز وہ نکالتی ہے تو اس سے انسانی سٹریس وہ کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ تو سائنس کے مطابق ملنے رکھنے والے افراد میں دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر سائنس کے مطابق اگر نوزائیدہ بچے کو شروعات ہی دنوں میں بلی کے قریب رکھا جائے تو اس کا مدیافتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ تو حمل کے دوران ایک بلی اپنے بچوں کا بے حد خیال رکھتی ہے، اور جب بلی ماں بن جاتی ہے تو اپنے بچوں کی حفاظت اور ان کی تربیت کے لیے مشکل ترین اور پرخطر جگہوں کا وہ انتخاب کرتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچوں کی اس طرح کی ٹریننگ ہو سکے، اور دوسری اہم وجہ یہ بھی ہے کہ بلی کو جب کبھی بھی وہ شک ہو کہ یہاں بچوں کی جان وہ غیر محفوظ ہے تو بلی فوراً سے وہ جگہ بدل لیتی ہے، پھر چاہے 7 گھر ہو یا پھر 10 گھر ہو، بلی دیر نہیں لگاتی۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔